اور حضور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ گرمی بھی بڑی ہے، میں بیمار بھی ہوں، اتنی دور کم از کم میں چل کے آپ کی خوشامد تو کرنے آیا کوئی نہیں، تو نہ میں نے کرنی ہے حضرت جی۔ سچ بتائیے، جھوٹ نہیں بولنا جی، ٹھیک ہے جی۔ ذکر اہل بیت کی محفل ہے، جیسے ہم نے درود پڑھا ہمیں کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے ہیں؟ تو کتنے گئی ہیں دیوانگیاں؟ نہ یار اس طرح نہ کرو، ہیں اس طرح نہ کرو یار، کو تھوڑی جی ہمت کریا کرو، ہیں۔ چلو جی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے نا۔ کنویں سے پانی بھی خود ہی بھر کے لاتی تھی، اس لیے جسم مبارک پہ رسی کے نشان بھی پڑ گئے تھے۔ گھر میں جھاڑو خود ہی نکالا کرتی تھی، اس لیے اکثر جو کپڑے ہیں وہ بھی میلے ہو جایا کرتے تھے۔ مشکل کشا فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نا کچھ غلام اور لونڈیاں آئیں۔ میں آیا اور میں نے آ کے کہا فاطمہ، حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا کچھ غلام اور لونڈیاں آئی ہیں، جاؤ تم بھی ایک مانگ لاؤ تاکہ تمہیں کام میں آسانی ہو جائے۔ سیدہ نے چادر اوڑی اور بابا جان کی خدمت میں وہاں جا کے نا مانگ نہیں سکی، تھوڑی دیر کھڑی رہیں پھر واپس آ گئیں۔ حضور نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا، اگلے روز آپ تشریف لائے اور آ کے پوچھتے ہیں فاطمہ کل تم آئی تھی اور بات کوئی نہیں کی، اسی طرح واپس آ گئی۔ بولا مشکل کشا فرماتے ہیں سیدہ خاموش نہیں، میں عرض گزار ہوا۔ میں نے عرض کی اللہ کے محبوب ذرا فاتح کما کے ہاتھ تو دیکھیں، چکی چلا چلا کے نا ہاتھ میں گٹھے پڑ گئے ہیں، ہائے ہائے۔ خود پانی بھر کے لاتی ہیں جس کی وجہ سے جسم پہ رسیوں کے نشان بھی پڑ گئے ہیں۔ گھر میں جھاڑو خود ہی دیتی ہیں جس کی وجہ سے کپڑے بھی میلے ہو جاتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں کچھ غلام اور لونڈیاں آئی تھیں، میں نے ہی کہا تھا فاطمہ جاؤ جا کے نا بابا سے ایک غلام یا لونڈی مانگ لاؤ، کام میں آسانی ہو جائے، لیکن یہ خاموش کھڑی رہیں اور پھر واپس آ گئیں۔ اور سنیے ذرا حضور نبی علیہ السلام کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہو، بیٹی فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہو، اور فرائض کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ نا گھر کا کام خود ہی کیا کرو۔ اور ہاں اگر رات کو اپنے بستر پہ آ کے لیٹو نا تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ غلام اور لونڈی سے بہتر ہے۔ اور لکھا آگے سے سیدہ کیا عرض کرتی ہیں، عرض کرتی ہیں میں اللہ اور اللہ کے رسول سے راضی ہوں حضرت، میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں۔ ارے کتنے ہوئے سبحان اللہ؟ نہیں اون تو کیا جائے نا، اون جی کتنے ہوئے؟ سارا دن کتنی بار سبحان اللہ کا؟ سارا دن کتنی بار الحمدللہ کا؟ سارا دن کتنی بار اللہ اکبر کا؟ نہیں حضرت، بھائی کوئی اعلیٰ چیز تھی تو جو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو عطا کی، باٹھی چیز تو نہیں دینی تھی حضرت۔ اس لیے حضرت میں پھر ابھی بھی وہیں کھڑا ہوں، آج چل رہی ہے، اس کو چلا لو میاں، پھر نہ آگے جا کے کہنا یہ کیا ہوا۔ اور اللہ کی قسم ہے چلا کے دیکھو، بڑے ہی نوازا اللہ اور اللہ کے رسول۔ حضور نبی علیہ السلام جلوہ گر تھے، صحابہ حاضر خدمت تھے دریائے رامن جوش میں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ 3.25 میل اس پہاڑ کی لمبائی ہے، کلومیٹر نہیں، میل۔ وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، اور شانوں والا پہاڑ ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ میں جب گیا نا حضرت جی تو میں احد نو جفا لا کے کھلوتا اور شرطا آ گیا، اس کو کیا پتا حضرت جی، مجھے کہتا ہے شیخ انت مجنون، تو پاگل ہے، پہاڑ نے جفا لا کے کھلوتا ہے۔ میں ہوں تینوں میں کی دسا ہے، وہ پہاڑ جنوں حضور نے سند دیتی ہے ساڈے نال پیار کرتا ہے، تجھے کیا بتاؤں، تجھے میں کیا بتاؤں کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس کو نبی علیہ السلام نے سند دی ہے، یہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اس زمین کا سب سے اونچا پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ جنت میں نہیں جائے گا، پھر کیٹو جنت میں نہیں جائے گا، پھر نانگا پربت جنت میں نہیں جائے گا۔ قربان جاؤں محبوب فرماتے ہیں ہم سے محبت کرنے کی وجہ سے وہ جنت میں بھی جائے گا، ہم سے محبت کرنے کی وجہ سے یہ واحد پہاڑ ہے زمین کا جو جنت میں جائے گا، باقی کوئی بھی نہیں جائے گا، نہ مری جائے گا۔
نہ بابو سے ٹاپ جائے گا. فرمایا ہم سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ اس کو اس کا اجر یہ دیں گے، یہ پہاڑ جنت میں داخل کیا جائے گا. کیونکہ حضرت جی صحابہ علیہم الرضوان روزانہ دیکھتے تھے وہ شریف کو. حضرت اتنا لمبا پہاڑ، اتنا اونچا پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ، کون بھائی اس کی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر امر کر لیا کرے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ کیونکہ درائرہ منجوش میں تھا. فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے. عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام کیسے؟ آپ نے فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. احد پہاڑ جتنا نہیں، احد پہاڑ زیادہ ہے. کہ ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے. اب کو نہ کہے تو پھر کس کا قصور ہے؟ اب کو نہ کہے تو اس لیے میں ابھی بھی ادھر ہی کھڑا ہوں. وقت ہے یار، کہہ لو. اور میرے بزرگ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے تھے. اب کیا کہتے تھے؟ جب تک چلے بھائی کیڑی صدا چلنی ہن قریب بند ہو جانا. اس بڑے نے کہنا کول بیٹھے اوے بول، اوے بولدا نہیں. ہوں کتنے بولنا ہے، ختم ہو گیا وقت. وقت بڑے نے کول بہ کے ڈائلوگ مارنے نہیں، وہ بولدا نہیں. انہوں نے کتنے بولنا، ختم ہو گیا. جو مہلت دی گئی تھی، جو وقت دیا گیا تھا، ختم ہو گیا. تو میرے بزرگ کیا فرماتے ہیں؟ جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری. جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری. ہم تو نہیں نہ چلاتے، قربان جاؤں ہمارے بڑوں نے بڑی چلائی ہے. میں حضرت سیدنا جنید بغدادی کے لیے پڑھ رہا تھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ بیٹھے نا خط بنوا رہے تھے. وہ حجام نے نا پہلے اس نے زلفیں تراشی، پھر اس نے آپ کی داڑھی مبارک ٹھیک کی، پھر باری آئی آپ کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی، لبیں. تو جب اس نے اس طرح قریب کیا نا تو حضرت جنید نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے. حضرت ہیں اس نے اس طرح پیچھے کر لیا. اور عرض کرتا ہے حضرت لوہے کا اس طرح ہے، چلے گا تو کاٹ دے گا. یہ نہیں دیکھے گا لب دنیا دار کے ہیں کہ اللہ والے کے ہیں. اب اس طرح کریں، ذکر کر رہے ہیں، ہونٹ حرکت میں ہیں، میں نے ذرا لبیں ٹھیک کرنی ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا ذکر چھوڑ نہیں دیتے تاکہ میں مونچھیں ٹھیک کر لوں؟ آپ نے فرمایا یار تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے. جب تک چلے خوب چلائی، بڑی چلا. یہ حضرت جنید کے لیے لکھا ہے کہ وقت وصال آ گیا. حضرت اپنی چارپائی پہ تھے، آپ نے آنکھیں بند فرما لی، لوگ کھڑے، خاص عام سارے ہی تھے. تو حدیث پاک ہے جی، آپ اگر کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا کہ جو نزاع کی کیفیت میں مبتلا ہے تو آپ اس کو کلمہ تلقین کریں. وہ پاس کھڑے ایک بندے نے حضرت جنید کو کلمہ تلقین کر دیا. کہتا ہے حضرت کا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کی آنکھیں بند تھی، کھول دیں. وہ جواب کیا دیتے؟ آپ فرمانے لگے سنگیا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. کتنا یاد کیا ہوگا، کتنا یاد کیا ہوگا. تو پھر میرے بزرگ کیا کہتے ہیں؟ جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری. سیدہ کائنات حضرت ہیں جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے لاڈلی شہزادی ہے. لکھا آپ ہر رات 1000 نوافل ادا فرمایا کرتی تھی. اور لکھا ہے جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے نا تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ربا تیری رات مکی گئی، کوئی رات تو اس طرح کی بنا کے فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے. ہیں چلا لو یار، اینو چلاؤ، وقت اپنا ضائع نہ کرو یار. اور قرآن کہہ رہا ہے جس نے اپنا وقت ضائع کیا وہ پھر کیا ہوگا؟ وہ اس دن کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا. اس لیے آج
وقت ہے، چلاؤ اس کو۔ جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری، تلا سٹ پھا جنجالاں والے، تلا اللہ نال یاری ہے۔ وقت جا رہا ہے، میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں، میں ادھر بھی کہوں گا، ہر خطیب نہیں سنانا ہے، جمعے میں سنائے گا، جہاں جہاں تقریر کرنے جائے گا وہاں بھی سنائے گا۔ کیا جی؟ جب امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا گیا نا، پھر اس کو نیزے پہ چڑھایا گیا، اور کیا ہوا؟ اس شانوں والے سر نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا جی، ٹھیک ہے جی، سنایا جائے گا نا۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ امت کے حالات اب یہ ہیں کہ انہوں نے نیزے پہ چڑھ کے بھی پڑھ دیا، امت اب گھر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھتی ہے۔ میں نے بات غلط تو نہیں کی؟ اس سر مبارک نے نیزے پہ چڑھ کے پڑھ دیا، لیکن امت کے حالات آج کل یہ ہیں کہ امت اب گھر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھتی ہے، صرف سنی جائے گی، صرف بات سنائی جائے گی، باقی تو امت نے قرآن چھوڑ دیا۔ میں آپ سے ویسے ایک سوال کر لوں اگر آپ غصہ نہ کریں تو، اور میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ جواب اونچی دینا، جواب دل میں دینا، لیکن دینا ضرور حضرت جی، سب کو اپنا اپنا پتہ ہے حضرت جی۔ صرف ایک سوال کر کے میں آگے جا رہا ہوں حضرت جی، سچ سچ بتانا یار، دل میں کتنی دیر ہو گئی قرآن کھولے؟ دل میں جی، اونچی نہیں، جواب سب کو اپنا اپنا آتا ہے حضرت۔ میں پھر پوچھنے لگا ہوں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ سارے اکٹھے ہیں جن کے سر مبارک نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا تھا۔ میں خود سے اور آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، کسی ایک بندے سے نہیں کہوں گا جی اٹھ کے اونچی جواب دو مجھے، میں کسی کو ذلیل کرنے نہیں آیا، میں آپ کی تربیت کرنے آیا ہوں حضرت، بس جواب دے ضرور دینا۔ قرآن پاک کو کھولے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ چلو ایک اور سوال کرنے لگا ہوں، یہ تو کھولنے کی بات کی نا میں نے، ایک اور سوال ہے حضرت، ہم کو اپنی شادی پہ بلانے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو ناچ گانا کرنا ہے، ہجڑے بلائے جائیں گے، کیونکہ اسلام کہتا ہے جدھر ہجڑے ہوں گے میں نہیں آؤں گا۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسلام کو اپنی شادی پہ نہیں بلایا، ہم نے ہجڑے بلا لیے۔ اور پھر حضرت جی جو سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے ہماری شادیوں پہ، پتہ کیا کرتے ہیں؟ جب سے شادی شروع ہوتی ہے تب سے لے کر دلہن رخصت کرنے تک ایک بات ہم قرآن کی نہیں مانتے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ جب دلہن رخصت کرنی ہوتی ہے تو اس کے سر پہ قرآن رکھ لیتے ہیں۔ سچ بتانا یار، اس وقت قرآن کیا کہتا ہوگا اللہ کی بارگاہ؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ اور ناچتے ہوئے مہن کو یاد نہیں آیا؟ جب مہندی پہ ہجڑے بلائے تھے تب ان کو میں یاد نہیں آیا؟ جب دلہے کے آگے اس کے دوست پورا آدھا گھنٹہ ناچتے رہے میں کسی کو یاد نہیں آیا؟ جب ڈی جے چلایا گیا میں کسی کو یاد نہیں آیا؟ جب عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا میں کسی کو یاد نہیں آیا؟ جب عورتوں کے سروں پہ دوپٹے نہیں تھے میں کسی کو یاد نہیں آیا؟ جب عورتوں کے لباس انتہائی چست تھے میں کسی کو یاد نہیں آیا؟ اب دلہن رخصت کرنے لگے ہیں تو میں یاد آ گیا۔ دین نبی دا وانگ یتیم در در تک کے کھاوے، کوئی اس کو اپنے گھر بلانے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، گانے ہیں۔ دین نبی دا وانگ یتیماں در در تک کے کھاوے، کتوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے۔ تم نے پتہ نہیں کربلا کو کیا سمجھ لیا؟ ہم نے تو بڑوں سے یہی سنا تھا، سیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام میں۔ سیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام میں، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام میں۔ لیکن میرا سوال اب بھی کھڑا ہے، میں نے پہلے کہہ دیا میں نہیں کوئی خوشامد آپ کی کروں گا، نہ میں نے سیکھی ہے خوشامد کرنی۔ میرا سوال اب بھی کھڑا ہے، محمد بخش کہتے ہیں سیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام میں، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام میں۔ میرا سوال اب بھی وہیں کھڑا ہے، وہ دین جس کو امام حسین نے بچے دے کے بچایا تھا ہے کدھر؟ حضرت اسلام آباد میں نہیں ہے، لاہور میں نہیں ہے، ملتان میں نہیں ہے، پنڈی میں نہیں ہے، اسلام آباد میں نہیں ہے۔ اب
فاٹک میں نہیں ہے، میاں والی میں نہیں ہے، سرگودا میں نہیں ہے، خوشاب میں نہیں ہے کدھر پھر وہ؟ بلکہ حضرت اسلام یہاں تک غریب ہو گیا کہ اسلام آباد کی سڑکوں میں کھڑے ہو کے ہماری بیٹیوں نے نعرے مارے، میرا جسم میری مرضی۔ وہ امام حسن کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو گیا۔ فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی یہ نوبت ہی نہیں آئی حسن نے بھی اماں فاطمہ کے سر مبارکہ کو بال دیکھا ہو۔ کتھے گیا اسلام؟ کتھے گیا اسلام حضرت؟ بس حضرت جی کٹھے ہوئے، آپ نے میری خوش آمد کی، میں نے آپ کی خوش آمد کی، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ حضرت۔ نہیں یار، بڑیاں 10 محرم گزر گئیاں ہاتھ جوڑ کے، عید کی نائنج گزاری ہو یار، کوئی مقصد بناؤ یار، جتنے نوجوان بیٹھے ہو پتر کوئی مقصد بناؤ، کوئی مقصد بناؤ، کوئی مقصد بناؤ پتر۔ سودا ایڈا سستا نہیں جڑا سبیل لایا صرف کام مک جائے۔ سبیل ضرور لگانی ہے، لیکن پتہ امام صاحب کا کیا پیغام ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ سبیل جس میں فجر ظہر عصر مغرب عشاء نہیں ہوگی مجھے نہیں چاہیے۔ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، پاجی ضرور لانی ہے، ضرور لگائیں گے آپ کی یاد میں سبیل، لیکن پیغام کیا ہے؟ جس سبیل میں فجر ظہر عصر مغرب عشاء نہیں ہوگی وہ ہمیں نہیں قبول ہے۔ کیونکہ امام حسین فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ سبیل تو نے لگا لی جو میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، وہ کدھر ہے؟ کھیر تو نے پکا لی لیکن جو میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی وہ کدھر ہے؟ حلوہ تو نے پکا لیا لیکن جو میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی وہ کدھر ہے؟ اس لیے پتر آؤ اصل کی طرف۔ اور میں آپ سے کہوں گا سستا سودا جی، پتر جی جنہیں کا کے بیٹھے دے سستا سودا، اوکے سودے وہ سارے ہی کر گئے۔ میرے امام فرماتے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ کوئی یزید نہیں، کوئی ابو جہل نہیں، کوئی ابو لہب نہیں، کوئی عتبہ نہیں، کوئی شیبہ نہیں، کوئی ولید بن مغیرہ نہیں کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیں گے تو آپ کو ریت پہ لٹا دیا جائے گا، آپ کو درمیان میں سے رکھ کے چیر دیا جائے گا، آپ کو کوئلوں پہ لٹایا جائے گا، کچھ بھی نہیں یار۔ اور میرے ایک بزرگ نے حضرت جی بڑا رو کے کہندے نے یار ساڈے وڈے وہ سن جنہاں نے لوہے دے چنے چبے اور اسی وہ مکھن بھی نہیں کھادا جان رہا تھا۔ مکھن ہے یار، اب کیوں نہیں کر رہے اپنا سودا؟ اور دیکھو انہوں نے کیا سودے کیے۔ لکھا ہے جی جب امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کربلا کے لیے نکلنے لگے نا، تو آپ کی ایک شہزادی صاحب ایسی بھی تھی جن کو امام صاحب ساتھ لے کے نہیں گئے، وہ مدینہ پاک میں نہیں۔ اور آج بھی مدینہ میں جی وہ جگہ موجود ہے، اگر مدینہ پاک میں آپ کا کچھ جاننے والا ہو نا جو ذرا واوی دیر سے رہ رہا ہو، سب کو پتہ ہے وہاں، تو اس کی ضرور زیارت کرنا حضرت، جہاں شہزادی صاحبہ کھڑی ہو کے اپنے بابا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ دیکھا کرتی تھی۔ وہ جگہ آج بھی موجود ہے، کیونکہ آپ کو نہیں لے کے گئے، رنگ اللہ کے جی، راز کچھ آواں ہی رہی ہیں حضرت، لیکن رہنے کو دل نہیں مان رہا تھا حضرت۔ وہ لکھا ہے جی اس وقت جو سب سے چھوٹے شہزادے تھے نا امام علی مقام